نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: روزہ ڈھال ہے، روزہ بچاؤ کا سامان ہے، بچاؤ کا ذریعہ ہے، لہذا کوئی شخص بےہودگی کی بات نہ کرے اور کوئی شخص جہالت اور حماقت والی باتیں، گناہ کی باتیں نہ کرے، اور اگر کوئی شخص لڑنے کے لیے آ جائے، گالم گلوچ پر اتر آئے، تو اس سے سیدھا سیدھا کہہ دے میں تو روزے سے ہوں۔ 2 مرتبہ یہ آپ نے فرمایا، اور فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی بڑھ کر خوشبودار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا یہ بندہ اپنے کھانے کو چھوڑ دیتا ہے، پینے کو چھوڑ دیتا ہے، اور جائز شہوت جو اس کے لیے میں نے جائز کی ہوئی ہے، بیوی کے ساتھ ملنا، اس کو بھی وہ میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور ایک نیکی کا بدلہ میرے نزدیک 10 گنا ہے، ایک نیکی کا بدلہ میرے نزدیک 10 گنا ہے۔ یہ حدیث شریف ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، واضح حدیث ہے۔ اس کے اندر ہمیں روزے کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، روزے کی اہمیت بھی بیان کی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ جنگ کرنے والا تلوار اور تیر وغیرہ سے بچنے کے لیے اپنے لیے ایک ڈھال بنا لیتا ہے، ایک چیز ایسی رکھتا ہے جس کو سامنے کر دیتا ہے تو تلوار اس کے اوپر پڑتی ہے، آدمی بچ جاتا ہے۔ تیر آ جائے تو اس کی طرف کر دے تو آدمی بچ جاتا ہے۔ تو گویا کہ دشمنوں کے وار سے بچنے کے لیے بچاؤ کا سامان ہے۔ روزہ کس قسم کا سامان ہے؟ ایک حدیث شریف میں آیا کہ روزہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا سامان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ روزہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا سامان ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا حصن حصین من النار، کہ بہت ہی مضبوط ترین قلعہ ہے۔ روزہ ڈھال ہے، بچاؤ کا سامان ہے، اور جہنم سے، جہنم کی آگ سے بچنے کا مضبوط قلعہ ہے، محفوظ قلعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بھی تصریح فرمائی کہ یہ روزہ ڈھال ہے اور یہ روزہ بچاؤ کا سامان ہے جہنم سے، اس وقت تک جب تک کہ اس کو کوئی پھاڑ نہ دے۔ بھئی ڈھال بھی آپ کو بچانے کے لیے اس وقت کارآمد ہے نا جب وہ صحیح سالم ہو۔ اگر پھٹی ہوئی ڈھال ہو اور ٹوٹی ہوئی ڈھال ہو
تو وہ وار کو سنبھالے گی نہیں. ڈھال ایسی ہونی چاہیے جو صحیح سالم ہو، مضبوط ہو. اسی طریقے سے روزہ بھی ڈھال ہے، روزہ بھی بچاؤ کا سامان ضرور ہے، لیکن اس وقت تک جب تک اس کے اندر پھٹن نہ ہو، جب تک وہ شکستہ نہ ہو، ٹوٹی ہوئی ڈھال نہ ہو. کس چیز سے یہ ڈھال ٹوٹ جاتی ہے؟ فرمایا کہ دیکھیے ایک آدمی کلاڑی سے دوسرے درختوں کو کاٹتا ہے، پھاوڑے سے زمینوں کو کاٹتا ہے. یہ سب اس صورت میں ممکن ہے جبکہ آپ کے اندر طاقت ہو. آپ اگر اپنے اندر طاقت نہ رکھیں تو کلاڑی کام کرنے سے رہی، پھاوڑا کام کرنے سے رہا. اگر ہم نے اپنے اندر سے کوئی ایسی چیز پیدا کر دی جس کی وجہ سے روزے کے اندر ڈھال بننے کی صفت ختم ہو گئی، تو ایسی صورت میں یہ روزہ کام کرنا چھوڑ دے گا. کیسے؟ ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں گناہوں سے بچنا پڑے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ تصریح فرمائی کہ روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ دیا جائے غیبت کے ذریعے سے. ایک طرف ہم روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے ڈھال بنا دیا، لیکن ہم خود اس کو چھید کر دیں، ہم خود اس کے اندر شگاف ڈال دیں، ہم خود اس کو پھاڑ دیں، تو ظاہر ہے یہ ڈھال کارآمد نہیں ہوگی، یہ ڈھال کام میں نہیں آئے گی. کام میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ڈھال کو مضبوط رکھیں، اور وہ ہے کہ غیبت نہ کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر تصریح فرمائی کہ جو شخص غیبت کرتا ہو، چغلی کرتا ہو، گناہ کے کام کرتا ہو، اس کے روزے کی اللہ کو حاجت نہیں. وہ شخص بھوکا روزہ کیا چیز ہے؟ بھوک کے ساتھ رہنا، پانی پیے بغیر پیاسا رہنا. تو اگر کوئی شخص اپنے کھانے کو چھوڑ دیتا ہے، پینے کو چھوڑ دیتا ہے، یہ نہیں کہتے کہ یہ روزہ دار ہے. روزہ دار ہونے کے لیے کھانے کو چھوڑ دینا، پینے کو چھوڑ دینا، ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرنا بھی ضروری ہے. ایک طرف ہم اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں اور دوسری طرف ہم غیبت نہ چھوڑیں، چغلی نہ چھوڑیں اور لڑائی جھگڑا نہ چھوڑیں، دل کے اندر حسد نہ چھوڑیں، دوسروں کے لیے بدخواہی نہ چھوڑیں، تو پھر ہمارا روزہ کارآمد کیسے ہوگا اور ہمارا روزہ ہمیں بچائے گا کیسے؟ اس کے اندر طاقت نہیں ہوگی. ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں. اس کو بیان کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الصیام جنہ، یہ روزہ ڈھال ہے اس وقت تک جب تک یہ مضبوط ہے. اس کی مضبوطی کس سے ہے؟ کہ آپ گناہ نہ کریں، آپ گناہ کی طرف نہ جائیں. اگر آپ نے روزہ رکھا اور اس کے بعد آپ نے گناہ آلود چیزوں کو لے کر دیکھنا شروع کر دیا، زناکاری اور بدکاری کے مناظر سامنے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کا یہ روزہ کہاں کام کرے گا؟ اللہ نے فرما دیا ہے کہ نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے. اس کے لیے نا جو اللہ کا خوف دل کے اندر رکھے. اگر اللہ کا خوف کوئی نہ رکھے، ایک طرف نماز پڑھتا ہے، دوسری طرف بدکاری کے اڈوں کی طرف بھی چلتا ہے، ایک طرف نماز پڑھتا ہے، دوسری طرف سودی کاروبار بھی کرتا ہے، ایک طرف نماز پڑھتا ہے، دوسری طرف ڈنڈی مار کام بھی کرتا ہے اور ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرتا ہے، تو کیا ہوگا اس کا؟ اس کی نماز اسے گویا کہ فائدہ نہیں دے رہی. کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے اللہ کے خوف کو مستحضر رکھ کر، اللہ سے ڈر کر. اللہ کا ڈر تو ہے نہیں. روایت کے مطابق ہم نماز پڑھ رہے ہیں، رسم کے مطابق ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو بڑا جان کر، اللہ کا خوف دل میں لا کر، اللہ کو قادر مطلق سمجھ کر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو ہماری نمازیں فائدہ نہیں دیتی. یہی وجہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، داڑھی بھی منڈا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، داڑھی ایک مٹھی سے کم ہو تو اس کو بھی ہم اس کو کتروا رہے ہیں، کم کر رہے ہیں. کیا چیز ہے یہ؟ اللہ کا خوف نہیں ہے. میرے دوستو،
عمل کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے نیت کا درست ہونا، سنت کے مطابق ہونا، یہ ضروری ہے۔ روزے کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ روزہ رکھیں اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ سے ثواب کی امید رکھ کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کسی شخص نے روزہ رکھا، ویسے ہی روٹین کے مطابق روزہ رکھا، خاص فائدہ نہیں، سحری کے وقت اٹھ گئے، سارے گھر والے اٹھ گئے، کھانے کے دسترخوان پر بیٹھ گئے، سارے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں اس وجہ سے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد روٹین کے مطابق روزہ بھی رکھ لیا، فائدہ کیا؟ یہ بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ نہیں، نیت کی ضرورت ہوگی، خالص نیت کی ضرورت ہوگی۔ اللہ سے ثواب کی امید رکھ کر اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، اللہ کے خوف سے روزہ رکھتا ہے، اور اس کے دل کے اندر ایمان ہے، اور اس کا ایمان اسے پکار کر کہہ رہا ہے کہ رمضان آ گیا، تو عاقل ہے، بالغ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے روزہ رکھنے کی صلاحیت دی ہے اور قوت دی ہے، کہ اللہ میں اس ایمان کی بنیاد پر روزہ رکھتا ہوں۔ ایمان کو سامنے رکھ کر روزہ رکھے تو اس کا روزہ کارآمد ہے، اور اگر ایمان کو سامنے رکھے بغیر روٹین کے مطابق اگر تم نے روزہ رکھ لیا، نیت اس کے اندر کچھ نہیں، تو آپ کا روزہ نہیں، یہ بھوکا پیاسا رہنا ہے، اور اللہ کو ایسے بھوکے پیاسے رہنے والے کی کوئی قدر نہیں ہے۔ بھوکا پیاسا رہنا نیت کے ساتھ ہو، اللہ سے امید رکھ کر ہو، اور اللہ کے ساتھ، اللہ سے امید باندھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف بھی ہمارے دل کے اندر ہو، تقوی بھی ہمارے دل کے اندر ہو کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، بیوی بچوں کے اوپر چلائیں گے نہیں، پڑوسیوں کے اوپر چلائیں گے نہیں، جہالت کی بات کوئی نہیں کریں گے۔ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، رفث کہتے ہیں بیہودہ اور بے حیائی کی باتوں کو، رفث کہتے ہیں بیہودہ باتوں کو، بے حیائی کی باتوں کو، حتیٰ کہ میاں بیوی ملاپ کرتے ہیں اور اس دوران کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو دوسروں کے سامنے نہیں کر سکتے۔ جائز ہے میاں بیوی آپس میں اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے، لیکن روزہ رکھ کر یہ کام بھی نہ کرے، اور اس قسم کی باتیں، یعنی جائز بیہودہ بات جو کہہ لیجئے اس کو، جائز بیہودہ بات بھی نہ کرے، رفث کا استعمال نہ کرے، بیہودہ بات اپنی زبان سے نہ نکالے، اچھی بات زبان سے نکالے، اور فرمایا وَلَا يَجْهَلْ، اور جہالت والے کام نہ کریں، جہالت والی باتیں نہ کریں۔ کسی کو گالی دے دی، کسی کا مذاق اڑا لیا، یہ کیا ہے؟ جہالت والی بات ہے۔ اور کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، جہالت والی بات ہے۔ تان و تشنیع کرے، جہالت والی بات ہے۔ اپنی ذات کے اوپر فخر کرے، جہالت والی بات ہے۔ تعصب کی باتیں کرے، اپنے جو ہے رشتہ داروں اور اپنی ذات، اپنے خاندان کی لایانی قسم کی جانبداری کرے، فضول قسم کی جانبداری کرے، تعصب کی باتیں، تعصب کی باتیں نہ کرے۔ گناہ کے جتنے کام ہیں جہالت اس کے اندر داخل ہے۔ چیخم دھاڑ مچانا، خامخواہ شور کر رہے ہیں گھر کے اندر، خامخواہ شور کر رہے ہیں پڑوسیوں کے اوپر، بازار چلے گئے تو دکانداروں کے اوپر شور کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جہالت کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، چیخ چیخ کر باتیں کر رہے ہیں، یہ سب جہالت کے اندر داخل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، خود روزہ رکھ کر اس قسم کی حرکت نہ کرے کہ بےہودگی کی بات ہو، بے حیائی کی بات ہو اور جہالت کی بات ہو، ایسا نہ کرے۔ اگر کوئی اور کر لے، کوئی اور آپ کے ساتھ جاہلیت پر اتر آئے، لڑنے لگے، جھگڑنے لگے، تو پھر کیا کرو گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا آگے، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر دوسرا شخص تم سے لڑنے کے لیے آ جائے، دوسرا شخص گالی دے دے، تو سب سے پہلے اپنے دل کو سمجھاؤ کہ میں اس جہالت پر اتر آنے والے شخص کے منہ لگوں یا نہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ ایک مہذب بندہ کبھی نہیں چاہتا کہ وہ جو ہے گالی کا جواب گالی سے دے اور لڑائی کا جواب لڑائی سے دے۔ ایک مہذب بندہ کبھی نہیں چاہتا۔ غیر مہذب ہوگا، اس کے اندر کا حیوان جاگ رہا ہوگا، اس کے اندر حیوانیت ہوگی، بہیمیت ہوگی، تو یہ سوچے گا کہ میں گالی کا جواب گالی سے دوں۔
اور مار کا جواب مار سے دوں، یہ اس وقت وہ چاہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں، تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک بہت بڑا عمل انجام دیا ہے، ذرا اس عمل کو تو پیش نظر رکھو اور دل کے اندر کہو میں تو روزے سے ہوں، میں اس جاہل کا جواب کیسے دوں؟ نہیں، اس کو جواب نہیں دینا چاہیے۔ اپنے دل کو ایک مرتبہ سمجھاؤ، اپنے دل کو دوسری مرتبہ سمجھاؤ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے سامنے ہی کہہ دو کہ بھائی تم جہالت پر اتر آ رہے ہو، تم میرے اوپر زیادتی کر رہے ہو، میں روزے سے ہوں، میں یہ جہالت کا کام نہیں کر سکتا۔ یہ اصل میں اس کو سنانا نہیں، دراصل اپنے آپ کو سنانا ہے۔ میرے دوستو، دنیا میں سب سے مشکل کام، دنیا میں سب سے مشکل کام اور پھر سب سے آسان کام اپنے آپ کو سمجھانے کا کام ہے۔ آپ چاہیں تو اپنے اندر شیطانیت پیدا کر لیں اور کہیں کہ میرے مقابلے میں کوئی نہیں، آپ چاہیں تو اپنے اندر حیوانیت پیدا کر لیں اور یہ سمجھیں کہ میرے مقابلے میں کوئی نہیں، میں جس کو جو چاہوں کروں، میرے مقابلے میں کون آتا ہے؟ میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس اولاد ہے، میرے پاس خاندان ہے، میرے پاس میری پشت پر، میرے بیک میں پارٹی ہے۔ بہت کچھ سوچ سکتا ہے انسان، اور سوچ کر کہتا ہے کہ مجھ سے آگے کوئی جائے، یہ بہت بڑا شیطان ہے، شیطانیت ہے، یہ بہیمیت، جانور پن ہے، یہ حیوانیت ہے، یہ اور یہی نفس ہے جس کو آپ کچل دیں تھوڑا سا، یہی نفس ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا کچل دیں کہ اے نفس، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے عاجز بننے کے لیے کہا ہے، اللہ نے مجھے تواضع پیدا کرنے کے لیے کہا ہے، اللہ نے مجھے اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کے لیے کہا ہے۔ آج میں ذرا نیچے ہو جاتا ہوں اور پھر اللہ کے وعدے کو دیکھتا ہوں کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے، لہذا آسان ترین کام بھی ہے، اپنے آپ کو روک لو، اپنے آپ کو برداشت کر لو۔ ہوگا کبھی غلبہ شیطان کا، لیکن فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو کہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا، مجھے تو اللہ نے اس کی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ بن کر رہے، متواضع رہے، اس کے اندر تواضع ہو۔ یہ بات اگر ہم اپنے اندر پیش نظر رکھیں تو نفس کو کچلنا کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے دوستو، اگر آپ کا کوئی حق کوئی مار کر چلا جاتا ہے، آپ کے 10 لاکھ روپے لے کر چلا گیا، آپ کے مکان کے اوپر کسی نے قبضہ کر لیا، آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، تو یہ آپ کے حقوق مارے ہیں نا، یہ آپ کے حقوق مارے ہیں۔ ان حقوق کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ جس طریقے سے چاہیں، جائز جتنے بھی طریقے ہیں ان طریقوں کو اختیار کر کے اپنے حقوق کو لے لیں۔ یہ طریقہ بھی ہے، زیادتی نہ کریں، پنچایت کے ذریعے سے ہو، عدالت کے ذریعے سے ہو، کسی بھی ذریعے سے زیادتی نہ کریں، آپ اپنے حق کو لے لیں، آپ کو یہ حق حاصل ہے۔ لیکن میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ بتایا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ راستہ اصل راستہ ہے۔ اگر اس راستے کو اختیار کر لے تو کوئی کسی کا حق نہ مارے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود فن خان ہیں، ہم خود اپنا مسئلہ حل کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے مسئلے کو حل نہیں سمجھتے، نتیجہ یہ کہ تکلیف میں پڑ جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات انصار سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، سبھی سے کرتے تھے، حضرات انصار سے بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرات انصار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سترون بعدی اثرۃ، میرے جانے کے بعد تم لوگ دیکھو گے کہ لوگ تمہیں نظر انداز کر رہے اور اپنوں کو ترجیح دے رہے، تمہیں تمہارے حقوق نہیں مل رہے، دوسروں کے ساتھ ایثار اور تمہارے ساتھ اثرہ بے ایثاری سے کام لے رہے ہیں، یعنی گویا تمہارا حق تمہیں نہیں مل رہا۔ تو ایسے موقع پر یا رسول اللہ کیا کریں ہم؟ صحابہ کرام نے، انصار نے پوچھا، یا رسول اللہ
جب ہمارا حق مارا جا رہا ہو، ہمارا حق نہ دیا جا رہا ہو، تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ آج کے معمول کے مطابق، آج کی ریت کے مطابق تو یہ ہے کہ پلے کارڈ لو اور جلسہ کرو، جلوس نکال لو، سگنل توڑو، عمارتوں کے اندر توڑ پھوڑ کرو، نعرے لگاؤ، گالی گلوچ کرو، پلوں کو توڑ دو۔ یہی آج حقوق حاصل کرنے کا ذریعہ تو یہی ہے نا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، انصار ایثار کرنے والے تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیا کریں ایسے موقع پر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب ارشاد فرمایا، دل پر اصل میں جبر کرنے والی بات ہے یہ، اور اسی کے اندر فائدہ ہے۔ فرمایا تؤدون الذی علیکم تؤدون ما علیکم، جو تمہارے ذمہ حقوق ہیں کبھی بھی ان کو روکنا نہیں، ادا کرتے رہنا۔ تمہارے ذمہ حقوق ہیں، تم ان کو ادا کرتے رہنا۔ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ، اور جو تمہارے اپنے حقوق ہیں لوگ دے نہیں رہے، لوگوں سے جھگڑنا نہیں، لڑنا نہیں، جہالت پر مت اترنا، اللہ سے مانگنا، اے اللہ تو مجھے حق دلا دے، اے اللہ مجھے تو حق دلا دے۔ یہ ہے نفس کو کچلنے کی بات، یہ نفس کو منوانے کی بات، کہ ایک دفعہ ہم اپنے نفس کے اوپر جبر کر دے اور یہ کہہ دے کہ یہ شخص میرا حق مار رہا ہے اور اس سے حق دلانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، میں اللہ سے کیوں نہ مانگوں؟ اللہ سے مانگو۔ اور حقیقت یہ ہے، جو شخص حقوق ادا کرنے والا ہو، دوسروں کا خیال کرنے والا ہو، دوسروں کے ساتھ خیرخواہی کرنے والا ہو، اس کا حق کوئی نہیں مارتا، اس کا حق کوئی نہیں مارتا، اس کو اس کا حق ملتا ہے۔ اس ظالم کے ذہن میں اور اس کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ تو سب کے ساتھ خیرخواہی کرتا ہے، میں کیسے اس کے ساتھ بدخواہی کروں اور اس کے پیسے نہ دوں، اس کا حق نہ دوں، یہ اس کے ذہن میں آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بدبختی کا مارا حقوق ادا نہیں کرتا، تو اللہ کے ہاں تو جواب دینا ہوگا نا، ضائع نہیں جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، ایک رائی کے دانے کے برابر، ذرے کے برابر کوئی خیر کا کام کرتا ہے تو اسے ضرور اس کا بدلہ ملے گا۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اور جو کوئی برا کام ذرے کے برابر، معمولی خیر بھی کرے شر بھی کرے، اللہ کے ہاں اس کو جواب دینا ہو۔ لہذا روزے کی حالت میں نہ تو بے حیائی اور بے شرمی کی بات کرے اور نہ ہی جہالت والی بات کرے، اور اگر کوئی شخص لڑنے مرنے پر آ جائے، گالم گلوچ پر اتر آئے، تو اس کی طرح جہالت پر نہ اتر آئے۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کی عجیب و غریب فضیلت بیان فرمائی۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتا ہو، دانت منہ صاف رکھتا ہو، یہ مسلمان کی عادتوں میں سے ہونی چاہیے کہ طہارت، پاکی، پاکیزگی، صفائی یہ مسلمانوں کی عادت ہے، وہ اپنی جگہ یہ کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر کھانا نہ کھانے کی وجہ سے، کچھ نہ پینے کی وجہ سے معدہ خالی ہو جاتا ہے، اس معدے سے کچھ ہوائیں نکلتی ہیں اور بو نکلتی ہے، اور ظاہر منہ کے ذریعے سے وہ خارج ہوتی ہے، تو لوگوں کو تو شاید وہ بدبو محسوس ہو، لیکن چونکہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے اور روزے کی وجہ سے ہے یہ، تو اللہ کے نزدیک اس کی بھی قدر ہے، اور اس قدر بیان کی کہ اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ اس کی خوشبو ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ جل شانہ کے ہاں جو چیز پسندیدہ ہوتی ہے اس کو میزان عمل میں تولا جاتا ہے، اس کو میزان میں قیامت کے دن تولا جاتا ہے۔ ایک گھوڑا آپ نے پالا اور وہ گھوڑا اس نیت سے پالا کہ جہاد کے کام آئے، اس گھوڑے کا کھانا پینا حتیٰ کہ لید پیشاب ان چیزوں تک کو تولا جائے گا۔ تو آپ تو ماشاءاللہ انسان ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کے خوف اور ایمان کی بنیاد پر روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ کے اندر سے جو یہ مشک کی خوشبو نکل رہی ہے، اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو ہے، تو اس کا کیا مقام ہے؟ یہ بھی انشاءاللہ میزان میں تولا جائے گا، حسنات کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا قول نقل کیا۔ ایک ہے اللہ کا قول ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، یہ کلام اللہ ہے، اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے بیان کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ شخص، یہ میرا روزہ دار بندہ، یہ میرا پیارا بندہ، یہ میری وجہ سے کھانے کو چھوڑ دیتا ہے، پینے کو چھوڑ دیتا ہے، شہوت جو جائز شہوت ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، یہ میری وجہ سے کرتا ہے۔ کسی کو کسی نے ہاتھ نہیں پکڑ رکھا، گھر کے اندر جا کر گٹ گٹ پانی پی لے، غسل خانے میں جا کر پانی پی لے، اور پردے میں جا کر جو ہے کھانا کھا لے، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا، لیکن روکنے والی ذات اللہ کی ہے، اور یہ اللہ کا خوف ہی ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں روزے سے ہوں، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، یہ ممنوعات میں سے، لہذا قریب نہیں جاتا۔ اللہ کہتا ہے، فخر کرتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ میرے لیے یہ کام کر رہا ہے، میرے لیے یہ کام کر رہا ہے کہ اپنی شہوت کو چھوڑ دی، اس نے چھوڑ دیا، اور اس طرح کھانے کو چھوڑ دیا، پینے کو چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ یہ روزہ در حقیقت ہے ہی میرے لیے، تمام عبادتیں اللہ کے لیے، لیکن دوسری عبادتوں میں ریاکاری کا امکان زیادہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں لوگوں کو دکھا رہے ہیں، لوگوں کو صدقہ کر رہے ہیں لوگوں کو دکھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے اندر زیادہ امکان ہے، لیکن روزہ دکھانے کی چیز ہے نہیں۔ زیادہ تر امکان یہی ہے کہ آپ روزہ دکھاوے کے لیے نہیں رکھ سکتے۔ ہاں اگر اپنا ذکر کرنا شروع کر دیں کہ میں نے سحری کے وقت یہ کیا اور وہ کیا اور میں نے روزہ رکھا، تو لوگوں کے سامنے اس طرح اگر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے آپ نے بیان کرنا شروع کر دیا تو پھر روزہ نہیں رہے گا۔ لیکن یہ کہ روزے کے اندر دکھاوے کی صورت بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ صیام لی، اور فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے دار کے اندر کیا نیت ہے کیا نیت نہیں ہے وہ تو میں جانتا ہوں، فرشتوں کو بھی میں اطلاع نہیں دیتا، لہٰذا اس کا بدلہ بھی میں دوں گا، اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر دیں گے، دوسرے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے فرشتوں کے ذریعے سے، دوسروں کے ذریعے سے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ جل شانہ دیں گے۔ کس حد تک دیں گے، کیا دیں گے؟ ایک اصول تو یہ ہے کہ الحسنۃ بعشر امثالها، کہ ایک نیکی اللہ کے ہاں 10 نیکی، ایک نیکی کوئی کرے گا تو اللہ جل شانہ کے ہاں 10 گنا پائے گا، یہ تو اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا ہے۔ اور اگر 10 گنا کو اللہ تعالیٰ 700 گنا بنا دے تو اللہ کا کون روک سکتا ہے اللہ کو؟ اور اللہ کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اور بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، عمل معمولی لیکن اخلاص کے ساتھ کرنے کی وجہ سے اس کے اندر بہت زیادہ بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ تو روزے کی قدر کرنی چاہیے، روزے کی قدر کرنی چاہیے۔ روزہ رکھنا نیت صحیحہ کے ساتھ رکھنا، ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھنا، اور پھر اس روزے کی حفاظت کرنا، اور پھر اللہ سے ثواب کی امید رکھنا، یہ ذمہ داری ہے۔ اور خاص طور پر اس مجلس میں موجود جتنے بھی میرے جوان بھائی ہیں ان سے میری خصوصی گزارش ہے کہ اصل عبادت کا موقع تو آپ کے لیے ہے۔ بڑے بوڑھے حضرات عبادت کرتے 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 قبر کے پاس چلے گئے ہیں، یہ تو عبادت کے عادی ہو ہی گئے ہیں، عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بڑا مجاہدہ ہے ان کا بھی، لیکن اصل تو جوانی کی عبادت ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا یہ ہے پیغمبروں کی صفت، پیغمبروں کی عادت۔ پیغمبر یہ بتاتے ہیں جب قوت اگر ہے تو اس وقت تم کام کرو، تم گناہ بھی کر سکتے ہو، تمہارے سامنے گناہ کا راستہ بھی کھلا ہے، تمہارے سامنے فرما برداری اور اطاعت کا راستہ بھی کھلا ہے، تم اس گناہ کو ایک طرف کر دیتے ہو، اطاعت اور فرما برداری کا راستہ اختیار کرتے ہو۔ اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے، اس لیے کہ تم نے نفس کو کچل کر یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، بوڑھا ہونے کے بعد تو
کہتے ہیں کہ ظالم بھیڑیا بھی مسلمان بن جاتا ہے۔ ظالم بھیڑیا جس نے بڑی صفاقی کے ساتھ ہرنوں کو، بکریوں کو اور دوسرے چھوٹے جانوروں کو ادھیڑ کر رکھ دیا، جوانی کے اندر تو رکھ دیا، بڑھاپے میں اب اس کے اندر نہ آنت اور نہ منہ میں دانت، اب وہ کیا کرے گا؟ اب کہے گا کہ میں الا اللہ پڑھتا ہوں۔ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، بڑھاپے میں ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اس وقت پرہیزگار بننے کا فائدہ کیا؟ پرہیزگار بننے کا فائدہ اس وقت ہے، ایک طرف تمہیں کوئی لڑکی بلا رہی ہے گناہ کے لیے، دوسری طرف اللہ بلا رہا ہے نماز کے لیے، تم اس سے کہو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، مجھے اللہ چاہیے۔ یہ ہے وقت، اور ایسے ہی جوانوں کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے، اس روز عرش کے نیچے سایہ ملے، عرش کے نیچے جگہ ملے گی جس روز کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں جس کی بڑھوتری ہو اور اللہ کی عبادت میں لگا رہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جوانوں کو، نوجوانوں کو الحمدللہ ہدایت دی ہے، توفیق دی ہے۔ ان نوجوان بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی مسجد کو آباد کرنے کے لیے لے کر آئے۔ یہ رمضان نمازوں کی پابندی کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، بازاروں کو اور میدانوں کو سجانے کا مہینہ نہیں۔ جہاں تک ہو سکے روزگار کے لیے فرض ضرور ادا کرے، باقی وقت آپ عبادت کے اندر چاہے گھر میں ہو یا مسجد میں ہو یہ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس زندگی کے اندر برکت دے گا، اور انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے